بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار، جس کتاب کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، پچھلی 28 نشستیں ہم نے کر لی ہیں اور یہ ہے پارٹ نمبر 29۔ کتاب کا نام ہے غریب طوس، حضرت امام علی رضا علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، جس کے مؤلف ہیں آیت اللہ باقر شریف القرشی اور مترجم ہیں حجت الاسلام علامہ الطاف حسین کلاچی۔ آئیے اب ہم اپنی ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ میں آغاز کروں تھوڑا سا پچھلی ریڈنگ کے حوالے سے بتا دوں کہ ہم نے کون سے ٹاپک کا آغاز کیا تھا۔ ٹاپک تھا امام علیہ السلام اور تفسیر قرآن، اس کے حوالے سے تھا، اور اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤں کہ جو مین ٹاپک ہے وہ ہے قرآن صامت اور قرآن ناطق۔ تو قرآن صامت اور قرآن ناطق میں وہ تفصیلات جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ امام علیہ السلام اور تفسیر قرآن کو جان رہے ہیں، اور اس میں کل 65 قرآنی آیات کا ذکر ہے، اور ساتھ ساتھ تفاسیر بھی ہیں چھوٹی چھوٹی جو کہ ائمہ نے بیان فرمائی ہیں۔ تو اب تک ہم پڑھ چکے ہیں، پچھلی اپنی ریکارڈنگ جو لاسٹ نشست تھی اس میں ہم نے 8 آیات کو جان لیا تھا، اور اب ہم اس نشست میں یعنی پیج نمبر 492 پہ پڑھنے جا رہے ہیں، 9 نمبر پہ جو یہاں پر قرآنی سورہ دیا ہوا ہے، نمبر 9 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 210۔ ترجمہ انورٹڈ کاما، کیا یہ لوگ منتظر ہیں کہ خود اللہ بادلوں کے صاحبان میں ان کے پاس آئے اور فرشتے بھی اتر آئیں اور فیصلہ کر دیا جائے، جبکہ سارے معاملات کو اللہ ہی کے حضور پیش ہونا ہے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، پھر لکھا ہے ابن فضال فیض زواد الف لام نے آپ علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر پوچھی، تو آپ علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر کی۔ علاوہ ازیں امام علیہ السلام سے آیت کی تفسیر پوچھی گئی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو آمد و رفت سے متصف نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے مراد ہے کہ قیامت کے دن اللہ کا امر اور اس کے ملائکہ فوج در فوج آئیں گے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ تفسیر مواہب الرحمن، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 265۔ اور اب ہم کتاب کے پیج 493 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے سید سبزواری نے اس تفسیر پر یہ حاشیہ لگایا ہے کہ جو کچھ حدیث میں آیا ہے وہ حسن ہے، یہی لکھا ہوا ہے، الف نہیں ہے بیچ میں، صرف حسن ہے پہ زبر ہے اور سین نون، حسن ہے۔ امام علیہ السلام نے آیات متشابہات کو اس طرح حل کیا ہے کہ آیات کا نزول بیانی یہی ہے، کیونکہ یہ آیات قلب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس طرح نازل ہوئی تھی کہ جس طرح کہ امام علیہ السلام نے ان کی تفسیر کی ہے۔ اب 10ویں نمبر پہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 کو ترجمہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے انورٹڈ کاما، اور وہ وقت یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا میرے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، فرمایا کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ عرض کیا ایمان ہے مگر اطمینان قلب چاہتا ہوں، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب لکھا ہے اس سے آگے کہ صفوان بن یحییٰ نے فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر پوچھتے ہوئے کہا کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شک تھا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں، آپ علیہ السلام کو یقین تھا، آپ چاہتے تھے کہ ان کے یقین میں اضافہ ہو۔ اور اس کے آگے بریکٹ میں لکھا ہے تفسیر قمی۔ اور اب ہم نیکسٹ سورہ آل عمران 3 کی آیات ہے 33 اور 34، یہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ 11ویں نمبر پر یہ والی سورہ ہے کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 33 اور 34 انورٹڈ کاما میں ہے کہ بے شک اللہ نے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آل ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران علیہ السلام کو تمام عالمین پر برگزیدہ فرمایا ہے، وہ اولاد جو ایک دوسرے کی نسل سے ہیں۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ ہم نے سورہ آل عمران کی آیت 33 34 کا ترجمہ پڑھ لیا۔ آگے لکھے حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے مامون کو اس وقت لاجواب کیا تھا کہ جب اس نے کہا تھا کہ کیا اطرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام امت پر فضیلت حاصل ہے، یہ سوالیہ نشان تھا۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، اطرت امت سے افضل ہے۔ یہاں پہ پھر لکھا ہے مامون نے دلیل مانگی کہ کیا قرآن میں ایسی بات ہے، تو اس وقت امام علیہ السلام نے اس مذکورہ آیت کی تلاوت کی تھی۔ ہم آ گئے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 494 پر، اور اب ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں۔ لکھا ہے اطرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آل ابراہیم علیہ السلام میں داخل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آل ابراہیم علیہ السلام میں سے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت
آپ سے ہی ہے۔ امام علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر نہیں کی تھی بلکہ اسے بطور دلیل کے پیش کیا تھا۔ اور اب ہم آیت نمبر 12 جو یہاں پر دی گئی ہے 12ویں نمبر پہ سورہ آل عمران آیت نمبر 53 اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور پھر مولا کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ترجمہ انورٹڈ کاما، اور جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام اب میں تمہاری مدت پوری کر رہا ہوں اور تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں اور تمہیں کافروں کی ناپاک سازشوں سے پاک کرنے والا ہوں، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا اللہ رب العزت نے کسی نبی علیہ السلام کے امر کو اجتبا الف شین تے بے الف ہے اجتبا میں نہیں ڈالا سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امر کے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین سے زندہ اٹھا لیا تھا اور ان کی روح زمین آسمان کے درمیان قبض کر لی تھی، پھر آسمان پر انہیں لے جایا گیا اور ان کی روح ان پر پلٹا دی گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا و رافعکا الیہ و مطہرکا۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے اس منظر کو بیان کیا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوں گے، اور یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 117 بیان فرمائی۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں کہ جب تک میں ان کے درمیان رہا میں ان پر گواہ رہا، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو خود ہی ان پر نگران ہے اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ سبزہ سید سبزہ واری سین بے زے الف واو الف رے چھٹی، سید سبزہ واری نے اس آیت کے حاشیے میں لکھا کہ یہ حدیث حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر دلالت کرتی ہے کہ انہیں زمین سے زندہ اٹھایا گیا تھا، پھر انہیں موت سے ہمکنار کر دیا گیا تھا، پھر آسمان پر انہیں زندگی دے دی گئی تھی۔ اس واقعے سے متعلق تمام اقوال کا خلاصہ یہی ہے کہ جو مندرجہ بالا سطور میں موجود ہے، اور حوالہ ہے یہاں پر تفسیر المواہب الرحمن۔ ہم آ گئے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 495 پر، اور اب ہم یہاں پہ 13ویں نمبر پہ جو کہ قرآن کی صورت دی گئی ہے اس کا اور ساتھ ساتھ مولا امام علی رضا علیہ السلام کا کی جو تفسیر ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ 13ویں نمبر پہ دی گئی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 163، ترجمہ انورٹڈ کاما اللہ کے ان کے لیے درجات ہیں اور اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ آئیے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آیت کی تفسیر میں اللہ کی بارگاہ میں اہل ایمان کے مختلف درجات ہیں۔ متقی لوگ اپنے تقوی کی مناسبت سے درجات رکھتے ہوں گے۔ آپ علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ ایک درجہ دوسرے درجے سے اس قدر بلند ہے کہ جس طرح آسمان زمین سے بلند ہے، اور یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے بریکٹ میں تفسیر عیاشی۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے اخیار اور صالحین کے درجات کے درمیان بہت زیادہ اختلاف ہوگا۔ انبیاء علیہ السلام کو جو درجات ملیں گے وہ متقین کے درجات سے بلند ہوں گے، اس طرح درجات کی درجہ بندی ہوگی۔ 14 نمبر پہ آل عمران کی آیت نمبر 186، ترجمہ انورٹڈ کاما مسلمانوں تمہیں ضرور اپنے مال و جان کی آزمائشوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مالی ابتلا سے مراد زکوٰۃ کی ادائیگی ہے اور نفوس کی آزمائش صبر و مشقت ہے۔ اب یہاں پہ تفسیر مزید نہیں لکھی ہوئی ہے۔ اب یہاں پہ 15ویں نمبر پہ آل عمران کی آیت نمبر 200 لکھی ہے، ترجمہ انورٹڈ کاما ایمان والوں صبر سے کام لو، استقامت کا مظاہرہ کرو، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب اس میں لکھا ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اعلان ہوگا صابر لوگ کہاں ہیں؟ یہ اعلان سن کر ایک جماعت کھڑی ہوگی۔ امام علیہ السلام کے کسی ایک صحابی نے کہا کہ میں آپ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں، صابر لوگ کون ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا وہ جو فرائض ادا کرتے ہیں اور محارم سے اجتناب کرتے ہیں۔ اب 16ویں نمبر پہ اس کا حوالہ ہے مواہب الرحمن جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 162۔ 16ویں نمبر پہ قرآن کی آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 3، ترجمہ انورٹڈ کاما کا تو جو دوسری عورتیں تمہیں پسند آئیں ان میں سے 2-2 3-3 یا 4-4 سے نکاح کر لو، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 3 تھی۔ ہم کتاب کے صفحہ نمبر 496 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے اس آیت کریمہ کا حکم ہے کہ ایک مرد 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے۔ امام علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ ایک مرد 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن عورت ایک مرد سے زیادہ مردوں سے نکاح نہیں کر سکتی، کیونکہ مسئلہ اولاد کا ہے۔ 2 مردوں کی صورت میں اولاد ان میں سے کس کی طرف منسوب ہوگی؟ اس صورت میں بچے کی ولدیت کا علم نہیں ہو سکے گا کہ وہ کس کا بچہ ہے، اور یہاں پر سوال یہ نشان بھی ہے کہ وہ کس کا بچہ ہے۔ اس سے انساب اور میراث کے فساد کا خوف و خطرہ لازم آتا ہے، اس لیے عورت صرف ایک مرد سے نکاح کر سکتی ہے اور مرد 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے۔ حوالہ ہے
تفسیر مواہب الرحمان جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 279۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اب 17ویں نمبر پر سورہ نساء کی آیت نمبر 26 ہے۔ ترجمہ انورٹڈ کاما، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے اس اپنے احکام کو کھول کھول کر بیان کرے اور تمہیں گزشتہ اقوام کے طریقوں پر چلائے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 26 یہ ہم نے پڑھ لی، اور آگے اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ اور بندوں کے ارادے کے بارے میں سوال کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بندوں کے ارادے وہ ہوتے ہیں جو ان کے قلوب میں پیدا ہوتے ہیں اور عمل سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اللہ کے ارادے سے مراد اس کا کن کہنا ہے، وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ارادہ ہی کام ہے، اللہ کے ارادے سے کام فوراً اپنی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے تفسیر مواہب الرحمان جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 140۔ اور اب ہم اس کتاب کے پیج 497 پہ آ گئے ہیں۔ محمد بن سنان نے امام علیہ السلام کی خدمت میں سوال کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ میراث میں عورت کو مرد کا نصف ملتا ہے اور مرد کو اس کے مقابلے میں دگنا ملتا ہے۔ امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں اس مذکورہ آیت کی تلاوت کی تھی کہ عورت کو مرد کے مقابلے میں نصف ملتا ہے۔ جب عورت کسی مرد سے نکاح کرتی ہے تو وہ مال لیتی ہے اور مرد اسے عطا کرتا ہے۔ مال کی فراہمی کی ذمہ داری مردوں پر ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عورت کو مرد کا نصف حصہ ملتا ہے کیونکہ عورت مرد کے عیال میں سے ہوتی ہے، اس کی کفالت مرد کے ذمہ ہوتی ہے۔ عورت مرد کی کفیل نہیں ہوتی۔ مرد جب ضرورت مند ہو تو اس صورت میں عورت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ مرد پر خرچ کرے، کفالت کی ساری ذمہ داری مرد پر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں کہ انورٹڈ کاما کہ مرد عورتوں پر نگہبان ہے اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور اس لیے کہ مردوں نے اپنا مال خرچ کیا ہے۔ پس جو نیک عورتیں ہیں وہ فرما بردار ہوتی ہیں۔ اللہ نے جن چیزوں مال و آبرو کا تحفظ چاہا ہے خاوند کی غیر حاضری میں اس کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور اس کا حوالہ ہے تفسیر مواہب الرحمان جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 367۔ اور اب آئیے آگے چلتے ہیں 19ویں نمبر پہ سورہ نساء کی آیت نمبر 58۔ ترجمہ انورٹڈ کاما بے شک اللہ تم لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کر دو، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب یہاں لکھا ہے کہ برید اجلی، بے پہ پیش ہے، رے یہ دال اور عین جیم لام چھوٹی ہے۔ برید اجلی نے امام علی رضا علیہ السلام سے اس مذکورہ آیت کی تفسیر پوچھی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد ائمہ آل محمد علیہ السلام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امر حکومت ان کا حق ہے، یہ امت پر امانت ہے اور اس امانت کے اہل ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں، ان کے علاوہ کوئی دوسرا اس امانت کا حقدار نہیں ہے۔ حوالہ ہے تفسیر مواہب الرحمان جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 367۔ اور ہم کتاب کے پیج 498 پر آ گئے ہیں۔ یہ آیت اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ امر امامت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہ اپنے اس امر کو ان لوگوں کو عطا کرتا ہے جو افضل ہوتے ہیں اور امت کے ہر فرد پر فوقیت رکھتے ہیں۔ امامت امام علیہ السلام کے پاس امانت ہوتی ہے۔ جب وہ حضیرت القدس کی طرف روانہ ہونے لگتا ہے تو وہ یہ امانت اس فرد کے حوالے کرتا ہے۔ حضیرت القدس کی ہجے ایک دفعہ پھر سن لیجئے، ہے زوئی یہ رے گولتا حضیرت الف لام قاف دال سین۔ حضیرت القدس کی طرف روانہ ہونے لگتا ہے تو وہ یہ امانت اس فرد کے حوالے کرتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے منسوس ہوتا ہے، وہ کسی دوسرے فرد کو نہیں دے سکتا۔ امامت کا انتخاب اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اب 20ویں نمبر پہ سورہ نساء کی آیت نمبر 125 ہے۔ ترجمہ انورٹڈ کاما اور ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ نے اپنا دوست بنایا ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا میں نے اپنے والد بزرگوار سے سنا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اس لیے بنایا تھا کہ آپ علیہ السلام نے کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا تھا اور نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلایا تھا۔ جب آپ علیہ السلام جب بھی مانگتے تو اپنے اللہ سے مانگتے تھے۔ حوالہ ہے تفسیر المیزان۔ آئیے 21ویں نمبر پہ سورہ نساء کی آیت نمبر 140 دی گئی ہے۔ ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما اور بتحقیق اللہ نے پہلے اس کتاب میں تم پر یہ حکم نازل فرمایا کہ
کہ جہاں کہیں تم سن رہے ہو اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو جب تک وہ کسی دوسری گفتگو میں نہ لگ جائیں. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ فرزند رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ جب کوئی فرد اپنے اہل و عیال میں حق کے خلاف بات سنے تو اس کی مخالفت کرے اور ان کا ساتھ نہ دے. حوالہ ہے تفسیر المیزان. اب 22ویں نمبر پہ سورہ نساء کی آیت نمبر 141 ہے. ترجمہ انورٹڈ کاما اور اللہ ہرگز کافروں کو مومنوں پر غالب نہیں آنے دے گا. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے. ہم پیج 499 پہ آ گئے ہیں اس کتاب کے الحمدللہ. اور پھر لکھا ہے کہ یہاں پر کہ امام علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ اللہ رب العزت نے کافر کو مومنین پر حجت قرار نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ کفار نے ناحق انبیاء علیہ السلام کا قتل کیا. باوجود ان کے انبیاء کے قتل کے کرنے پر اللہ نے انبیاء کے کاموں کے روکنے پر انہیں مسلط نہیں کیا. اب 23ویں نمبر پر سورہ نساء کی آیت نمبر 142 ہے. ترجمہ انورٹڈ کاما منافقین اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ در حقیقت اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا اللہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا بلکہ بدکاروں کو ان کے افعال کی سزا دیتا ہے کیونکہ وہ سزا خود انہوں نے اپنے لیے اختیار کی ہوتی ہے. حوالہ ہے تفسیر المیزان. 24ویں نمبر پہ جو آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33. آئیے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. انورٹڈ کاما جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں اور روئے زمین پر فساد پھیلاتے ہیں ان کی سزا بس یہ ہے کہ وہ قتل کیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں یا ملک بدر کر دیے جائیں. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 ہم نے پڑھی. حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ امامت میں اس آیت کی تفسیر کے متعلق سوال کیا گیا کہ جب کوئی فرد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرتا ہے تو 4 سزاؤں میں سے اسے ایک سزا کیوں دی جاتی ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرتا ہے اور زمین میں فساد برپا کرتا ہے اور لوگوں کو قتل کرتا ہے تو اسے قتل کر دیا جائے گا. ہاں اگر اس نے کسی کو قتل کیا اور مال بھی لوٹا تو اسے قتل کر کے سولی پر لٹکا دیا جائے گا. اس کے بعد دوبارہ پڑھتے ہیں. اس میں مجھے لگتا ہے تھوڑی سی گڑبڑ کر دی پڑھنے میں. ہاں اگر اس نے کسی کو قتل کیا اور مال بھی لوٹا کو میں نے لوٹا کر دیا تھا، لوٹا تو اسے قتل کر کے سولی پر لٹکا دیا جائے گا. ہاں کسی نے مال لوٹا اور قتل نہ کیا تو اس کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں مخالف سمت میں قطع کر دیے جائیں گے. اور اگر کسی نے تلوار نیام سے نکالی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی، زمین میں فساد برپا کیا اور قتل کیا اور نہ مال لوٹا تو اسے جلا وطن کر دیا جائے گا. راوی نے کہا کہ میں نے پوچھا فرزند رسول علیہ السلام جلا وطنی کی سزا کی حد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجرم کو اس کے شہر سے کسی دوسرے شہر کی طرف جلا وطن کیا جائے گا. جس شہر میں اس نے جرم نہیں کیا وہاں کے حکام کی طرف لکھا جائے گا کہ یہ فرد ان کے شہر میں جلا وطنی کی سزا کاٹے گا. اور پھر ساتھ لکھا ہے کہ اس کے ساتھ نہ بیٹھو، اس سے خرید و فروخت کا معاملہ نہ کرو، اس سے کوئی عورت نکاح نہ کرے، نہ اسے کھلاؤ اور نہ پلاؤ. اس کے ساتھ 1 سال تک یہ سلوک رکھا جائے گا. ہاں اگر وہ سال کے دوران اس شہر سے کسی دوسرے شہر منتقل ہو جائے گا تو پھر وہاں کے حاکم کو بھی وہی لکھا جائے گا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ جس کا ذکر ہو چکا ہے جو ابھی پہلے بتایا تھا، یہاں تک کہ اس پر 1 سال مکمل ہو جائے گا. راوی نے کہا میں نے پوچھا اگر وہ مجرم مشرکین کے علاقے کی طرف چلا جائے تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس صورت میں وہاں کے لوگوں سے جنگ کی جائے گی کیونکہ انہوں نے ایک ڈاکو کو اپنے ہاں پناہ دی ہے. اب آئیے سامعین 24ویں نمبر پہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101 کا ترجمہ اور پھر تفسیر پڑھتے ہیں. انورٹڈ کاما اے ایمان والوں ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں. انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101 ہے. حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے اس آیت کو احمد بن محمد کے مسائل کے جواب میں بطور اجتہاد پیش کیا تھا. آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ کیا تم لوگ کثرت سوالات سے باز نہیں آتے؟ تمہیں زیادہ سوالات کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انورٹڈ کاما اے ایمان والوں ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگے. اور یہاں پر حوالہ ہے تفسیر عیاشی. ہم کتاب کے صفحہ نمبر 501 پر آ گئے ہیں. اب 25ویں نمبر پہ سورہ انعام کی آیت نمبر 19 کا ترجمہ پڑھنے جا رہے ہیں. انورٹڈ کاما کہہ دیں معبود تو صرف وہی ایک ہے اور جو شرک تم کرتے ہو اس سے بے راز
بیزار ہوں انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کے توحید کے بارے میں 3 مذہب ہیں، نمبر 1 نفی، نمبر 2 تشبیہ اور نمبر 3 اثبات۔ بغیر تشبیہ مذہب نفی جائز نہیں ہے، مذہب تشبیہ جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کے مشابہ نہیں ہے۔ تیسرا طریقہ صحیح ہے کہ وہ ثابت ہے اور اس کی مثال نہیں ہے۔ حضرت علامہ سید طباطبائی رحمۃ اللہ نے ان 3 مکاتب کی اس طرح تشریح کی ہے کہ جو درج ذیل ہے۔ مذہب نفی سے مراد اس سے صفات کی نفی ہے۔ یہ معتزلہ میم این تے زے لام ہے، یہ معتزلہ کا مذہب ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جہاں صفات ثبوتیہ ہیں تو وہاں صفات سلبیہ بھی ہیں، جیسے اللہ قادر ہے یعنی وہ عاجز نہیں ہے، وہ عالم ہے یعنی وہ جاہل نہیں ہے۔ جہاں تک مذہب تشبیہ کی بات ہے، حالانکہ کوئی چیز اس کی مثل نہیں ہے، مذہب تشبیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اس طرح ہیں کہ جس طرح ہماری قدرت ہے اس کا علم بھی اس طرح ہے جس طرح ہمارا ہے۔ اگر وہ ہماری طرح صفات رکھتا ہے تو وہ ہماری طرح محتاج ہوگا، محتاج خدا نہیں ہوتا، وہ خدا کا غیر ہے۔ اللہ کی صفات اس کی غیر نہیں ہیں۔ اب آگے پیراگراف میں لکھا ہے کہ مذہب اثبات سے مراد یہ ہے کہ اس کی تشبیہ نہیں ہے، اس کی صفات اس کی ذات کی غیر نہیں ہیں، اس کی ذات کی صفات وہ نہیں ہیں جو مخلوق کی ہیں، اسے محدود نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 1۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں قرآن کی سورہ انعام کی آیت نمبر 38 اور یہ ہے 26ویں نمبر پر۔ ترجمہ انورٹڈ کاما کہ ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ اور اب ہم پڑھتے ہوئے پیج 502 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے ایک دفعہ فرزند رسول علیہ السلام حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے اپنی گفتگو کے دوران فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کو اس وقت تک قبض نہ کیا جب تک دین مکمل نہ ہو گیا تھا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا جس کے ذریعے احکام حلال و حرام کا علم ہوا۔ جس امر کی امت کو ضرورت تھی اللہ نے اسے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کر دیا۔ امام علیہ السلام نے اپنی اس گفتگو کے آخر میں اس مذکورہ آیت کی تلاوت کی تاکہ بات مکمل ہو جائے، اور یہاں پر ہے حوالہ تفسیر المیزان جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 106۔ اور جو بات مکمل ہو جائے اس کے بعد پھر یہ یہاں پہ دیا ہوا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 76، یعنی کہ یہ اسی گفتگو کے دوران چل رہی ہے۔ یہ ترجمہ پڑھتے ہیں کہ چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام پر رات کی تاریکی چھائی تو ایک ستارہ دیکھا، کہنے لگا یہ میرا رب ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے ایک دفعہ مامون نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے عصمت انبیاء علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں۔ مامون نے مذکورہ آیت پڑھی کہ یہ عصمت انبیاء علیہ السلام کی نفی کرتی ہے تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قوم کے 3 گروہوں سے واسطہ تھا۔ ایک گروہ زہرہ ستارے کی عبادت کرتا تھا، دوسرا گروہ قمر کی اور تیسرا گروہ شمس کی عبادت کرتا تھا۔ جس وقت آپ علیہ السلام غار سے باہر آئے اور ہر طرف رات کی تاریکی چھا گئی تو آپ علیہ السلام نے زہرہ کو دیکھا تو کہا کیا یہ میرا رب ہے؟ آپ علیہ السلام نے یہ الفاظ ازراہ انکار اور استخبار و استسقاء کہے تھے۔ جب زہرہ نے غروب کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں غروب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا کیونکہ غروب ہونا یہ حادث کی صفت ہے، قدیم کی صفت نہیں ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے قمر کو چمکتے ہوئے دیکھا تو ازراہ استفہام و استہبار فرمایا۔ استہبار اور استفہام کی آپ کو جی پھر بتا دیتی ہوں۔ الف سین تے فے ہے الف میم و الف سین تے خے بے الف رے استخبار اور الف کے نیچے زیر ہے۔ ازراہ استخبار فرمایا کہ کیا یہ میرا رب ہے؟ تو جب اس نے بھی غروب کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے غروب ہونے والوں سے محبت نہیں ہے، اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ کرتا تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ پیج 503 پر ہم آ گئے۔ اب لکھا ہے جب صبح ہوئی تو آپ علیہ السلام نے سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا تو فرمایا یہ میرا رب ہے کیونکہ یہ زہرہ اور قمر سے بڑا ہے۔ جب سورج نے غروب کیا تو آپ علیہ السلام نے تینوں گروہوں سے فرمایا کہ اے قوم تم زہرہ، قمر اور سورج کی پوجا کر کے شرک کرتے ہو، میں تم سے بری ہوں۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا اور پھر ساتھ ہی سورہ انعام کی آیت
کا ارشاد فرمائی آیت نمبر 79 انورٹڈ کاما کہ میں نے اپنا رخ پوری یکسوئی سے اس ذات کی طرف کیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور یہ حوالہ ہے تفسیر المیزان جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 205۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس طریقے سے انہیں بتایا کہ ان کا عقیدہ باطل ہے، عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ زہرہ، قمر، شمس مخلوق ہیں، عبادت ان کے خالق کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے وہی بات کی تھی جو اللہ نے آپ علیہ السلام کو الہام کی تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انعام کی آیت نمبر 83 میں انورٹڈ کاما، اور یہ وہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں عنایت کی، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ جب مامون نے امام علیہ السلام کی یہ تقریر سنی تو وہ حیرت کے سمندر میں غوطے کھانے لگا اور کہنے لگا فرزند رسول علیہ السلام، اللہ کی آپ علیہ السلام پر رحمت ہو، اور یوں انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب ہم 28 نمبر پہ جو سورت دی گئی ہے، آئیے وہ سورت انعام آیت نمبر 125 کو پڑھ کے اور امام کے فرمان کو ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں۔ پیج 504 پہ آ گئے ہیں اور ترجمہ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 125 انورٹڈ کاما کے پس اللہ جسے ہدایت بخشنا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے سلمان نیشا پوری نے امام علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر پوچھی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی فرد کی ہدایت چاہتا ہے تو اسے دنیا میں ایمان عطا کر دیتا ہے اور آخرت میں دار کرامت جنت میں دینا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، اس پر اعتماد کرتا ہے، اسے قلبی سکون عطا کرتا ہے تاکہ اس کا دل مطمئن ہو جائے، اور جس کافر فرد کے بارے میں وہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ اپنے کفر میں باقی رہے تو اس پر اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، اس لیے وہ دنیا میں ایمان نہیں لاتا اور عصیان و معصیت سے دوچار رہتا ہے، اس طرح اس کی آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پر ہے حوالہ تفسیر المیزان جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 348۔ اور اب ہم 29 نمبر پہ جو سورہ اعراف لکھی ہے جس کی آیت نمبر 32 کو پڑھنے جا رہے ہیں، ترجمہ انورٹڈ کاما کہہ دیں اللہ اس کی زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی اور پاک رزق کو کس نے حرام کیا ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، کہہ دیں اللہ اس کی زینت کو جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی اور پاک رزق کو کس نے حرام کیا ہے۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 32 کا ترجمہ ہم نے پڑھا۔ اب لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے اس آیت سے اپنی حدیث کے لیے استشہاد الف سین تیشین ہے الف دال کیا تھا۔ احمد بن محمد بن ابی نصر نے کہا کہ امام علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تم کھردرے اور موٹے لباس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ امام حسن علیہ السلام ایسا لباس پہنتے تھے اور امام جعفر بن محمد علیہ السلام جب نیا لباس پہنتے تو آپ علیہ السلام حکم دیتے کہ اسے پانی میں ڈبو دیں، پھر اسے خشک کر کے زیب تن کرتے تھے۔ یہ سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا لباس پہنو اور زیب و زینت کرو۔ حضرت امام علی بن الحسین علیہ السلام خز کا حبہ پہنتے تھے، خے پہ زبر ہے اور زے، خز کا حبہ پہنتے تھے کہ جس کی قیمت 500 درہم ہوتی تھی۔ آپ علیہ السلام اس حبے کو سردی کے موسم میں پہنتے تھے اور جب سردی کا موسم ختم ہوتا تو اسے فروخت کر کے اس کی قیمت صدقہ کر دیتے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام نے مذکورہ آیت کی تلاوت کی، وہ جو آیت ہم نے آیت نمبر 29 سورہ اعراف کی آیت نمبر 32 پڑھی، اس کا یہاں پر ذکر ہے۔ اور پھر اب ہم آگے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 505 پہ، اور اب ہم قرآن کی آیت جو آیات یہاں پر شیئر ہو رہی ہیں 30 نمبر پہ ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 175۔ لکھا ہے ترجمہ انورٹڈ کاما کہ اور انہیں اس شخص کا حال سنا دیجئے جسے ہم نے اپنی آیات دیں مگر وہ انہیں چھوڑ نکلا، پھر شیطان نے اس کا پیچھا کیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ سلسلہ امامت کے 8ویں تاجدار حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ بالام بن باور، بے لام این میم، بے نون بن، بے الف این واو رے کو اس میں اعظم عطا کیا گیا تھا۔ جب وہ دعا کرتا تو اس کی دعا قبول ہوتی تھی۔ آخرکار وہ فرعون کے گروہ میں داخل ہو گیا۔ فرعون نے اسے کہا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے خلاف بد دعا کرے تاکہ وہ ہماری قید میں رہ جائیں۔ وہ اپنے گدھے پر سوار ہوا لیکن اس کا گدھا وہاں کھڑا رہا۔ اس نے اسے مارنا شروع کیا تو اللہ کے حکم سے وہ بولنے لگا۔ اس نے کہا کہ تو مجھے کیوں مار رہا ہے؟ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھے
اپنے اوپر سوار کروں اور اس مقام پر لے جاؤں جہاں اللہ کا نبی اور اس کی قوم ہے اور تو ان کے خلاف بددعا کرے، اس لیے میں ایک قدم تک نہیں اٹھاؤں گا۔ بلعم نے بیلام عین میم گدھے کو مار مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کی زبان سے اسم اعظم کا اثر اٹھا لیا اور فرمایا، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 ہے، اور فرمایا کہ اور انہیں اس شخص کا حال سنا دیجئے، اور اگر ہم اللہ یعنی کہ اللہ چاہتے تو ان آیات کے طفیل اس کا رتبہ بلند کرتے۔ اس نے تو اپنے آپ کو زمین بوس کر دیا اور اپنی نفسانی خواہشات کا تابعدار بن گیا، لہٰذا اس کی مثال اس کتے کی سی ہے کہ اگر تم اس پر حملہ کرو تو بھی زبان لٹکائے رہے اور چھوڑ دو تو بھی زبان لٹکائے رہے۔ اور یوں یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ ہم پیج نمبر 506 پر آ گئے ہیں کتاب کے، اور اب ہم یہاں پر 31ویں نمبر پہ جو سورہ ہے سورہ انفال، اس کی آیت نمبر 15 کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ ترجمہ انورٹڈ کاما، اے ایمان والوں، جب میدان جنگ میں کافروں سے تمہارا سامنا ہو جائے تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا، انورٹڈ کاما کلوز۔ امام علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دشمن کی طرف پیش قدمی سے فرار کو حرام قرار دیا ہے، خاص کر اس وقت جب اس فعل سے دین کمزور ہو رہا ہو اور ائمہ عادلہ کے نظام کو خطرہ ہو۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ جس سے انکار نہیں ہے۔ دشمن کے سامنے پسپائی سے ملت اور مذہب کو دھچکا لگتا ہے، دین میں کمزوری پیدا ہوتی ہے اور دشمن میں جرأت پیدا ہوتی ہے، اس لیے اس فعل کی مذمت کی گئی ہے، مسلمانوں کو پیش قدمی کی ترغیب دی گئی ہے۔ اب نیکسٹ ہے 32 نمبر پہ ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 98، ترجمہ انورٹڈ کاما، کیا کوئی بستی ایسی ہے کہ بر وقت ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے سود مند ثابت ہوا ہو، سوائے قوم یونس کے؟ جب وہ ایمان لائے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ان سے ٹال دیا اور ایک مدت تک انہیں زندگی سے بہرہ مند رکھا ہے۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور حوالہ ہے من لا یحذر الفقی۔ پھر لکھا ہے، امام علیہ السلام نے اس آیت کریمہ کے تحت حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا قصہ بیان کیا کہ اللہ رب العزت نے ان سے عذاب اٹھا لیا تھا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو آگاہ کر دیا تھا کہ ان پر عذاب آنے والا ہے۔ جب انہوں نے عذاب کے آثار دیکھے تو انہوں نے اپنے بچوں کو خود سے اور چوپاؤں کو ان کے بچوں سے جدا کر دیا تھا، اور پھر اللہ کے حضور گریہ ازاری اور آہ و بکا کرنے لگتے۔ اللہ رب العزت نے ان سے اپنا عذاب ٹال دیا تھا۔ حوالے میں یہاں پہ لکھا ہے بریکٹ میں تفسیر عیاشی۔ ہم کتاب کے پیج 507 پہ آ گئے ہیں اور 33 نمبر پہ یعنی 33 نمبر پہ اب پڑھنے جا رہے ہیں سورہ ہود کی آیت نمبر 34، ترجمہ انورٹڈ کاما، اور جب اللہ نے تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کر لیا تو اگر میں تمہیں نصیحت کرنا بھی چاہوں تو میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، انورٹڈ کاما کلوز۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو کچھ اپنی قوم سے کہا تھا وہی اللہ نے اپنے قرآن میں بیان فرمایا۔ امام علیہ السلام نے اس کی تفسیر میں فرمایا، انورٹڈ کاما، کہ امر اللہ کے پاس ہے اور جسے ہدایت دے اور جسے گمراہ کرے، یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ 34 نمبر پہ سورہ ہود کی آیت نمبر 46، ترجمہ انورٹڈ کاما، فرمایا، اے نوح، بے شک یہ آپ علیہ السلام کے گھر والوں میں سے ہیں، یہ غیر صالح عمل ہے، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب لکھا ہے کہ حسن بن علی وشا، واو شین الف اور حمزہ، حسن بن علی وشا نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اپنے والد گرامی سے سنا، میرے باپ نے کہا کہ حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ تمہارا یہ فرزند تمہاری اہل سے نہیں ہے کیونکہ وہ ان کا اطاعت گزار نہیں ہے۔ جن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی اتباع کی تھی وہ ان کے اہل میں سے تھے۔ راوی کا بیان ہے کہ امام علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے بارے میں یہ آیت کس طرح پڑھتے ہیں، اور میں نے عرض کیا لوگ اس آیت کو 2 صورتوں میں پڑھتے ہیں۔ آیت میں جو لفظ عمل ہے اسے مصدر بناتے ہیں اور کچھ عمل کو فعل ماضی بناتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ جھوٹے ہیں، وہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہی بیٹا تھا، جب اس نے نبی علیہ السلام کی مخالفت کی
تو اللہ نے اسے اپنے نبی علیہ السلام کی آل سے نکال دیا تھا۔ اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 508 پر، اور لکھا ہے کہ علامہ سید طباطبائی نے لکھا ہے کہ جن لوگوں نے 2 قرأتوں قاف ر الف اور الف ف حمزہ قرأتوں کی بات کی ہے، ان کی مراد یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عورت کسی اور سے حاملہ ہوئی تھی اور ان سے یہ بیٹا پیدا ہوا تھا، اور پھر اسے حضرت نوح علیہ السلام سے منسوب کر دیا، حالانکہ یہ تفسیر غلط ہے۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کا حقیقی بیٹا تھا، وہ عمل غیر صالح کی وجہ سے کٹ گیا تھا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے تفسیر المیزان جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 245۔ اب 35ویں نمبر پہ 35 نمبر پہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 24، آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ انورٹڈ کاما، اس عورت نے یوسف علیہ السلام کا ارادہ کر لیا، اور یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے اگر وہ اپنے رب کی برہان سے نہ دیکھ چکے ہوتے۔ انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ لکھا علی بن محمد بن جہم جیم ہے میم نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام پر بھرے مجمع میں سوال کیا کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ امر اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح لوگوں نے سمجھ رکھا ہے۔ جب زلیخا نے معصیت کا ارادہ کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کے قتل کا ارادہ کر لیا تھا، کیونکہ اس نے انہیں گناہ پر اکسایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں زلیخا کے قتل سے بچا لیا تھا، جس طرح فرمان خدا بندی ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 24 میں کہ سو سے مراد قتل اور فحشہ سے مراد زنا ہے۔ پھر یہاں پہ لکھا ہے، حوالہ نوٹ کر لیجئے، نفس المصدر یہ کتاب کا نام ہے، یہاں پہ اور کوئی جلد یا صفحہ نمبر نہیں لکھا ہے۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ 36 نمبر پہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 47 کا ترجمہ ہم نے پڑھنا ہے۔ انورٹڈ کاما، یوسف علیہ السلام نے کہا تم 7 برس یعنی 7 ایئرز تک متواتر کھیتی باڑی کرتے رہو گے، ان برسوں میں جو فصل تم کاٹو گے ان میں سے قلیل حصہ تم کھاؤ اور باقی اس کے خوشوں میں رہنے دو، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ اب آئیے اس کے بارے میں ہم پڑھنے کے لیے پیج 509 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے حسن بن علی بن الیاس سے مروی ہے کہ میں نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام خوشحالی کے برسوں میں گندم و اناج کا ذخیرہ اپنے پاس جمع کرتے رہے، جب فصلات اور خوشحالی کے سال ختم ہوئے اور قحط سالی کے زمانے کا آغاز ہوا اور لوگوں کے پاس اناج باقی نہ رہا تو وہ آپ علیہ السلام کے پاس گندم و اناج لینے کے لیے آئے، تو آپ علیہ السلام نے پہلے سال انہیں درہم و دینار کے عوض بیچا کہ لوگوں کے پاس یہ نقدی ختم ہو کر رہ گئی۔ یہ تمام نقدی حضرت یوسف علیہ السلام کی ملکیت میں آ گئی۔ جب دوسرا سال آیا تو آپ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ وہ زیورات اور جواہرات لے آئیں تاکہ ان کے بدلے تمہیں گندم ملے۔ لوگ اپنے زیور اور جواہر لاتے اور آپ علیہ السلام سے گندم لے جاتے تھے۔ یہ سلسلہ سال برابر جاری رہا۔ آخر لوگوں کے تمام زیور جو سونے اور چاندی کے تھے یا پھر ان کے پاس جو جواہرات تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خزانے میں جمع ہو گئے اور لوگوں کے پاس زیورات ختم ہو کر رہ گئے۔ اس طرح تیسرے سال کا آغاز ہوا تو لوگوں نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ اپنے چوپائے بیچنا شروع کر دیے۔ ادھر تیسرا سال ختم ہوا اور ملک بھر کے لوگوں نے کے چوپائے سرکاری خزانے کی ملکیت ہو گئے۔ جب چوتھے سال کا آغاز ہوا تو لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ اپنے غلام اور کنیزیں فروخت کر کے ان سے گندم حاصل کی۔ اس طرح ملک بھر کے تمام غلام اور کنیزیں سرکاری خزانے کی تحویل میں آ گئے۔ جب 5ویں سال کا آغاز ہوا تو انہوں نے اپنے گھر اور مکان فروخت کر کے اپنے گھروں میں آٹے دانے کا انتظام کیا۔ اس طرح سے ملک کے تمام لوگوں کے گھر اور مکان حضرت یوسف علیہ السلام کی تحویل میں آ گئے۔ پھر جب یہ 5واں سال ختم ہوا اور 6 سال کا آغاز ہوا تو لوگوں نے اپنی زرعی زمینیں اور باقی باغات بیچنے شروع کر دیے۔ دوران سال ان کی یہ تمام جائیداد حکومت کی ملکیت بن گئی۔ جب 6 سال کے سورج نے غروب کیا اور 7ویں سال کے سورج نے طلوع کیا تو لوگوں کے پاس سوائے اپنی جانوں کے کچھ باقی نہ رہا تھا، تو پھر اس 7ویں سال انہوں نے اپنے آپ کو بیچنا شروع کر دیا۔ جب 7واں سال ختم ہو گیا تو ملک کا کوئی شہری آزاد نہ رہا، سبھی حکومت کے غلام بن گئے تھے۔ اب پورا ملک عوام سمیت حضرت یوسف علیہ السلام کی ملکیت بن چکے تھے۔ فرد واحد
پورے ملک کی ہر چیز کا مالک تھا اور تمام لوگ اس کے غلام تھے۔ تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم نے آج تک کسی کے بارے میں نہیں سنا کہ وہ اس قدر حکمران ہے جس طرح آج حضرت یوسف علیہ السلام حکمران ہیں، کہ انہوں نے کس حکمت، علم اور دانش سے اقتدار حاصل کیا ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو ایسی حاکمیت و حکومت عطا کی ہے تو وہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ ہم پیج 510 پر آ گئے ہیں۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ مصر سے کہا کہ میرے رب نے مجھ پر کس قدر رحم کیا ہے کہ اس وقت سارا ملک میری ملکیت میں ہے۔ اے بادشاہ، تم بتاؤ کہ اب کیا کیا جائے کہ میں نے اپنے رب کی عطا کردہ دانش کے ذریعے ملک اور اس کی عوام کو ہر قسم کے فساد اور پریشانی سے بچا لیا ہے۔ بادشاہ نے کہا تمہارا فیصلہ ہی میرا فیصلہ ہے، جو چاہو کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اے بادشاہ، میں اللہ رب العزت اور تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے تمام اہل مصر کو آزاد کر دیا ہے اور ان کا تمام مال بھی انہیں واپس کر رہا ہوں، اور تمہارا ملک، تاج و تخت تمہیں واپس کرتا ہوں، لیکن اس شرط پر کہ تمہیں میرے طریقے پر چلنا ہوگا اور میرے حکم کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ بادشاہ نے کہا مجھے منظور ہے، یہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ میں آپ علیہ السلام کے طریقے پر چلوں گا اور آپ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کر دوں گا۔ آپ اگر نہ ہوتے تو میں ان لوگوں پر حاکم نہ ہوتا۔ آج یہ سب کچھ آپ علیہ السلام کی وجہ سے ہے۔ آپ علیہ السلام نے میرے ملک کی حفاظت کی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، میں یہ حکومت آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ اے بادشاہ، اے فرستادہ پروردگار، تم ہی مکین امین ہو۔ اور یہاں پر حوالہ ہے تفسیر البرہان کا۔ اب یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں پیج 510 پر، اور ہم اس کے بعد اب اگلی انشاءاللہ کیونکہ چل رہی ہیں یہ ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں قرآن کی صورتیں، تو انشاءاللہ ہم نے 36 پڑھ لی ہیں۔ اس کے بعد اس سے آگے چلیں گے اگلی ریکارڈنگ میں۔